अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। पाकिस्तान में बेरहम कोरोना ने कहर ढाना कम न किया। कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर ने मजीद 73 जानें ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,680 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,455 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,38,377, सिंध में 3,15,410, खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,775, बलोचिस्तान में 25,001, गिलगित बल्तिस्तान में 5,561, इस्लामाबाद में 81,007 जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,108 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,31,13,393 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,442 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,36,702 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,083 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 73 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 20,680 हो गई। पंजाब में 9,960, सिंध में 5,003, खैबर पख्तूनख्वा में 4,043, इस्लामाबाद में 755, बलूचिस्तान में 273, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 539 मरीज जान से हाथ धो बैठे। हरीपुर में पौधा लगाकर बिलियन ट्री मंसूबे का हदफ मुकम्मल। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इकदाम कर रहा है। वजीर आज़म कहते हैं आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी एक एजाज़ है। दरख्त लगाने से मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी एक एजाज़ है। दरख्त लगाने से मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे। हम आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर में पौधा लगाकर बिलियन ट्री मंसूबे का हदफ मुकम्मल कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया, जो आज मुकम्मल हो गया। आइंदा नस्लों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 5 जून को माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो आलमी मौसमियाती तग़य्युर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई हो रही है, जो कि तशवीशनाक बात है। हम मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दरख्त लगाने से मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे। ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए हम वो चंद मुल्कों में से हैं जो कि पूरी तरह इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे दिखाने के लिए, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसलिए है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज से। अच्छा वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म कहते हैं लोग हैरान हैं कि हमारी मुआशी तरक्की की ग्रोथ 4% कैसे हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रशकई तरजीही खुसूसी इकनॉमिक जोन तकरीबन 1,000 एकड़ अराजी पर मुहित है, जो M1 मोटरवे पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी रूट और सूबे के दीगर अजला से मुंसलिक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशकई तरजीही खुसूसी इकनॉमिक जोन के कमर्शियल लॉन्च की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। सनतों से मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क चीन है। हमें चीन की तरक्की से सीखना होगा। रशके इक्तिसादी जोन के इलाकों की ज़मीनें ना बेची जाएं बल्कि लीज पर दें। हमें एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसे जैसे मईशत बढ़ेगी लोग इम्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, जिसको रोकना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। मगरिब की इंडस्ट्रियलाइजेशन पुराने तर्ज की है। कौम से कहता हूँ अच्छा वक्त आने वाला है। और फ्यूचर पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी अगर एक कौम की दौलत में इजाफा होना है, वेल्थ क्रिएशन होनी है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं हो सकती।
اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشیا کا اکنامک زون ہے اس کی کولیبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے، یعنی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے۔ یہ بھی بڑی خوشائن چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتیں اور مرکز سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔ ہماری حکومت ایکسپورٹس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ماضی میں ملکی معیشت تباہ تھی اور ادائیگیوں کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو یہ جو رشیا کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو اسپیشل اکنامک زون بن رہی ہے اور وہ بھی سی پیک کے نیچے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں، اگر زیادہ لوگ آنا چاہیں ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مشکل سے نکلے ہی تھے کہ کرونا کے چیلنج کا سامنا ہوا۔ کرونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن سے غریب کو کچل نہیں سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن لگاتے تو ملک کا وہ حال ہوتا جو آج بھارت کا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ہماری گروتھ 4% کیسے ہو گئی۔ کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا، کیونکہ لاک ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے، غریب کچلا جاتا ہے۔ امیر ملکوں میں بھی غریب لاک ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں، تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا۔ اگر ہم جو ایک وقت پر بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن لگا دو، کہ FIR کاٹو کہ عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، وہ اگر پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے۔ باہر کتنے جا رہے ہیں؟ نیب نے گزشتہ برس 323 بلین روپے کی وصولی کی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے صدر مملکت عارف علوی کو سالانہ رپورٹ 2020 پیش کر دی۔ ایوان صدر میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی۔ جاوید اقبال نے نیب کی سالانہ رپورٹ 2020 صدر مملکت کو پیش کی اور انہیں کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے قومی احتساب بیورو کی سالانہ رپورٹ 2020 صدر مملکت کو پیش کی اور انہیں کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2020 کے دوران 323.29 بلین روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیب کو 24,706 شکایات موصول ہوئیں۔ گزشتہ سال سے انڈر پروسیس شکایات سمیت 30,405 شکایات نمٹا دی گئیں۔ نیب نے 878 شکایات کی توثیق پر کارروائی کی۔ اس کے علاوہ 369 انکوائری، 175 تفتیش کی اور گزشتہ سال کے دوران احتساب عدالتوں میں 136 ریفرنسز دائر کیے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ سال 2020 کے دوران استغاثہ کی کامیابی کا مجموعی تناسب 66% تھا۔ نیب کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اس ادارے نے بدعنوان عناصر کے خلاف جنگ لڑ کر اور ایک سال میں 323.29 ملین روپے کی وصولی کر کے ایک عمدہ کام کیا ہے۔ انہوں نے بدعنوانی سے پاک پاکستان کے ویژن کی تکمیل کے لیے احتساب کو یقینی بنانے کی مزید کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور چیئرمین نیب کو معاشرے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تنظیم کو مضبوط بنانے میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات ہونے چاہیے۔ مسئلہ فلسطین پر بے عملی اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ صدر جنرل اسمبلی کہتے ہیں خطے کی خوشحالی کے لیے تنازع کشمیر کا حل بھی ناگزیر ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تاریخی خطاب میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن باسکر کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تاریخی خطاب میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن باسکر کا کہنا تھا کہ کرونا وبا نے دنیا میں بڑے مسائل، معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل کو جنم دیا جن کا حل مشترکہ لائحہ عمل سے ہی ممکن ہے۔ ان حالات میں ممبر ممالک کو اکٹھا رکھنا بڑا چیلنج تھا۔ کرونا ویکسین امیر اور غریب ممالک کی یکساں ضرورت ہے۔ کرونا وبا کے سدباب کے لیے پاکستانی حکومت نے جو کچھ کیا اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال جب میں یہاں آیا تب بھی پاکستان کی صورتحال نسبتاً بہتر تھی۔ پاکستانی حکومت کے اقدامات کے حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ پاکستان مریضوں کی تعداد میں کمی لانے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے مؤثر کام کر رہا ہے۔
مسئلہ فلسطین، کشمیر، افغانستان، کووڈ-19 اور UN پیس کیپنگ مشن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے صدر والکن بوسکر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے پچھلے ہفتے فلسطین کی صورتحال پر میٹنگ بلائی تاکہ سیکیورٹی کونسل کی خاموشی اور ڈیڈ لاک کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس اہم معاملے پر بے عملی اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بھی اس اہم اور ضروری مسئلے پر متفقہ آواز سنائی دے گی۔ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی جانیں چلی گئیں، جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ملاقات کے لیے وقت نکالا اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مضبوط موقف اور حمایت کا اظہار کیا۔ I avail of this opportunity to commend His Excellency the Minister of Foreign Affairs of Pakistan for taking the time to participate in this meeting in person and for this strong stance in support of the inalienable rights of the Palestinian people. We have a duty to prevent any further erosion of international law. It's critical to support those who survived the attacks. والکن بوسکر نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن کی بحالی بھی اشد ضروری ہے۔ پاکستان نے کئی ملین افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ 40 سال سے عالمی برادری کی طرف سے خاطر خواہ امداد نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا۔ میں پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مصیبت کی گھڑی میں افغان کمیونٹی کو پناہ دی۔ پاکستان اور افغانستان کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں امن پاکستان میں امن اور علاقائی ترقی کے لیے لازم ہے۔ میں پاکستانی قیادت کو داد دیتا ہوں کہ جس نے افغانستان میں امن کی بحالی اور مسئلے کے حل میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ It's 40 years now. This country has borne the burden when the international community's support dwindled. I commend the people of Pakistan for hosting this community in need. We also know that lives of Afghanistan and Pakistan are now inextricably intertwined. حکومت نے 30 سال اور زائد عمر افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 50 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ کل تک 50 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ آپ بھی جلد رجسٹرڈ ہو جائیں اور ویکسین لگوائیں تاکہ ہم بندشیں مزید کم کر سکیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 30 سال اور اس سے زائد عمر افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن کل سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ کل تک 50 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ آپ بھی جلد رجسٹرڈ ہو جائیں اور ویکسین لگوائیں تاکہ ہم بندشیں مزید کم کر سکیں۔ پاکستان کی ترقی کا سفر تیز تر ہو اور آپ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ کرونا کے خوف کے بغیر گزار سکیں۔ اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ NCOC کے اجلاس میں 30 سال اور اس سے زائد عمر افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن کل سے شروع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اگر آپ 30 سال یا اس سے زیادہ عمر کے رجسٹرڈ ہیں تو کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جا کر ویکسین لگوا لیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔